بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی یہودیوں کے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے سوالات، اور میں بتاؤں گی کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے جوابات سے متاثر ہو کر یہودی کس طرح مسلمان ہو گئے۔ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے۔ آپ کو میری ویڈیو میں کوئی بات اچھی لگتی ہے یا میری کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور ثواب کے طور پہ شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت مولانا علی رضی تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ وہ علی رضی تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے اور نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ مولانا کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ہی نام ہوگا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم علی رضی تعالیٰ عنہ سے مشکل سوالات کریں گے تاکہ وہ جواب نہ دے پائیں۔ اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ان کے سوالات کے جواب دینے پر صرف تیار ہی ہو جائیں اور جواب بھی نہ دیں تو بھی وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ مولا پر شرط لگانے والے تھے۔ وہ شرط یہ تھی کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ان کے سوالات کا جواب اپنی قرآن مجید کی بجائے تورات سے دیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ ہمارے سوالات کے جواب دے دیں گے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ حضرت علی رضی تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اگر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ان کے سوالات کے جواب دے پائے تو کیا یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ اسی لیے اس بات پر وہ آمادہ ہو گئے کہ اگر وہ سوالات کا جواب دے دیں گے تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہودیوں نے کہا ہم آپ کو یعنی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو باب العلم مان لیں گے۔ مولا علی نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا۔ یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور راس الجلود کی قیادت میں امام علی کے پاس آئے تھے اور بولے تھے، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ چنانچہ دونوں فریقوں میں معاملات طے ہو گئے اور سب لوگوں کو بلا لیا گیا۔ تو یہودیوں کی طرف سے راس الجلود چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا۔ انہوں نے کہا، اے علی، اس بات کا جواب دیں کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو۔ تب مولا علی نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ اس پر راس الجلود نے دوسرا سوال کیا اور بولے، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ مولا علی بولے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجلود بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ 7ویں آسمان سے آیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا اور اس نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، تو وہ بولا کہ وہ زمین کی 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا، تمہارے قریب وہاں کون تھا؟ تو وہ بولے، ہمارے قریب ہمارا رب تھا۔ پس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا، رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی ششد رہ گئے۔ تب مولا علی نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرا سوال یہودیوں نے پوچھا، یا علی، یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ یہ سوال کا جواب سن کر راس الجلود تھوڑا پریشان ہو گیا اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوال کرنے کی بجائے مولا سے تاریخی سوال کیا اور بولا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ بولے، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے میں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔
راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو مولا علی بولے آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا وہ پہلا چشمہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا اور اس سے آب حیات جاری ہے۔ یہودیوں نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور بولے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا؟ اس سوال پر مولا علی بولے تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، اور یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور آپ ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ تب ان کے رہنما نے آپ رضی اللہ عنہ سے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولا یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے؟ مولا علی بغیر کسی توقف کے بولے تم اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ؟ راس الجلود نے اس پر ایک اور سوال پوچھا، بولا زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جانتے ہو نا کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان ہے۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا اچھا یہ بتائیں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑیں اور پھر کبھی بھی نہیں پڑی؟ مولا علی نے فوراً جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو اپنے عصا سے دو ٹکڑے کیا تو اسی زمین پر سورج کی کرنیں پہلی دفعہ پڑیں، اور جب آپ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا تو پھر اس جگہ سورج کی کرنیں دوبارہ کبھی نہیں پڑیں۔ اگلا سوال یہودیوں نے کیا اور بولے یا علی یہ بتائیں وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ مولا بولے آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گی، دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تم دونوں کو غائب پاؤ گے اور تمہارے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگلا سوال راس الجلود نے کیا بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ مولا علی بلا توقف بولے کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر طواف کیا۔ راس الجلود نے باب علم مولا علی سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بلا توقف دیے، تو مجمع میں بیٹھا ہوا ایک یہودی بولا حضرت لوگ تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف سے دے رہے ہیں۔ اس پر مولا علی بولے تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا 5۔ اس پر مولا بولے مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ خود ہی نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راس الجلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میری ویڈیو کا مقصد آپ کے اور اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔